اہم خبر آپ کو دیں، وفاقی کابینہ نے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری دے دی ہے۔ تفصیلات جانیں گے جے نیوز کے نمائندے ایاز اکبر یوسف سے۔ جی ایاز۔ جی بالکل، ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ وفاقی کابینہ نے 27ویں آئینی ترمیم کی جو مسودے کی منظوری ہے وہ دے دی ہے۔ یہ اجلاس اب ختم ہو چکا ہے، جس کی سربراہی وزیر اعظم شہباز شریف نے کی، اور شہباز شریف نے یہ سربراہی جو ہے وہ آذربائیجان کے شہر باکو میں ویڈیو لنک کے ذریعے کی۔ تمام وزراء جو ہے، باقی کچھ تو وزیر اعظم کے ساتھ باکو موجود تھے، انہوں نے وہاں بھی اس کابینہ کے اجلاس کو جوائن کیا۔ جو باقی تھے انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس میں موجود تھے، اور اٹارنی جنرل مسعود خان نے تمام جتنے بھی مسودے کے حوالے سے جو ترامیم حکومت نے دی تھی، اس کے بعد جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو اس کے حوالے سے ڈیڈ لاک تھا، اس کے بعد جو ان کی تجاویز تھی، اس کو شامل کرنے کے بعد تمام کابینہ اراکین کو تفصیلاً اس مسودے کے حوالے سے بریفنگ دی۔ جو امینڈمنٹس آنی تھی جوڈیشری کے حوالے سے، باقی جو معاملات تھے، تمام تر تفصیلاً جو ہے مشاورت کے بعد فائنلی وفاقی کابینہ نے تمام مسودے کی جو ہے 27ویں آئینی ترمیم کی جو مسودہ تھا اس کی اب منظوری دے دی ہے متفق رائے سے، اور اس کے بعد اب اس کو سینٹ میں پیش کیے جانے کے امکان ہے، جو کہ تقریباً 11:30 بجے سینٹ کا اجلاس ہے۔ ایاز، کمانڈر آف ڈیفنس فورسز کے عہدے کی منظوری دی گئی ہے، اس کے حوالے سے کوئی تفصیلات موصول ہوئی ہیں آپ کو؟ دیکھیں جی، مسودے کی اس وقت ہمارے پاس جو ہے وہ باقی ڈیٹیل تو نہیں آئی، لیکن یہ ایک مسودہ تھا جس کے اندر کافی چیزیں تھی جو جوڈیشری کے حوالے سے تھی، ان کے تبادلوں کے حوالے سے، آئینی عدالت کے حوالے سے، چیف آف کمانڈ کے حوالے سے، تمام یہ چیزیں تھی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جو تجاویز حکومت کی جانب سے دی گئی تھی، جس سے پاکستان پیپلز پارٹی کو اعتراض نہیں تھا، وہ ان کی متفقہ منظوری دے دی گئی ہے، جن کے حوالے سے جس میں 18ویں ترمیم کے حوالے سے جو بتا رہے تھے کہ اس کے اندر جو تعلیم اور ایک دو اور منسٹریز تھی جس کو وفاق کے حوالے کرنا تھا، اس کی مخالفت کی گئی تھی، اس کو ڈراپ کر دیا گیا ہے۔ NFC ایوارڈ کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ اس میں کچھ فنڈز کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی صوبوں کے، اس کو بھی ڈراپ کر دیا گیا تھا۔ جو پیپلز پارٹی نے اسی کے حوالے سے جو ہے ان چیزوں پر ڈیڈ لاک اپنا شو کیا تھا، اور اس کے بعد پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو وقت دیا گیا، انہوں نے اپنی مشاورت کی اور انہوں نے اپنی انپٹ دی تھی تمام ان چیزوں کے حوالے سے۔ جو جن چیزوں پر پاکستان پیپلز پارٹی نے اعتراضات کیے تھے اس کو ختم کر دیا گیا تھا، اور جن پر دونوں جماعتوں سمیت دیگر جو اتحادی جماعتیں تھیں ان پہ اتفاق رائے تھا، وہ تمام کثرت رائے سے منظور کی گئی ہیں، اور وہی مسودہ وفاقی کابینہ میں پیش کیا گیا جس پر تمام حکومتی اور اتحادی جماعتوں کا اتفاق رائے تھا۔ اسی مسودے کی منظوری ہوئی ہے، جس میں مختلف چیزیں تھیں، جو ججز کے تبادلے کے حوالے سے، آئینی عدالت کے حوالے سے، سپریم جوڈیشل کونسل کو جو امپاور کرنا تھا اس حوالے سے، اور چیف آف کمانڈ کے حوالے سے جو بتایا جا رہا تھا، تمام چیزوں کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اب یہ مسودہ جو ہے وہ سینٹ میں پیش کیا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ جو سینٹ کی کمیٹی ہے آئین و قانون کی، ان کے پاس پیش کیا جائے، اور اس کو فوری طور پر پھر ٹیبل کیا جائے گا، اور اس پر تفصیلاً بحث بھی ہوگی۔ اور ذرائع بتاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ سینٹ کا اجلاس اتوار کو بھی جاری رہے، اور سوموار کو جو ہے باضابطہ طور پر اس کو منظوری کے لیے پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ جو بڑا مسئلہ تھا کہ تمام حکومتی اور اتحادی جماعتیں تھیں وہ اس ایک مسودے پر اتفاق رائے پیدا کریں، وہ ہو چکا ہے۔ اسی مسودے کو اب وفاقی کابینہ میں پیش کیا گیا، جس کو کثرت رائے سے منظور کیا گیا، اور اس کے بعد اب فردر جو ہے وہ اس کو پیش کیا جائے گا۔ بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے ایاز اکبر۔ وفاقی کابینہ کا یہ اجلاس جو کہ مختصر اجلاس ہوا، وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے باکو سے ویڈیو لنک کے ذریعے اس اجلاس کی صدارت کی، اور اہم خبر اب یہ سامنے آئی ہے کہ وفاقی کابینہ کے اس اجلاس میں مسودہ جو ہے منظور کر لیا گیا ہے 27ویں ترمیم کے حوالے سے۔ وفاقی کابینہ نے 27ویں ترمیم کی منظوری دے دی ہے، اور اب اگلا مرحلہ سینٹ کے اجلاس میں اس ترمیم کو پیش کیا جائے گا، جو کہ آج ہی 11:30 بجے ایکسپیکٹڈ ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سینٹ کا اجلاس جس میں بطور ضمنی ایجنڈا 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ پیش کیے جانے کا امکان ہے، اور آئینی ترمیم کا یہ بل سینٹ کی قانون و انصاف کمیٹی کے سپرد کیا جائے گا۔ سینٹ کا اجلاس کل اتوار کو بھی جاری رہ سکتا ہے، اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ سینٹ میں آئینی ترمیم پر بحث کی جائے گی، اور سینٹ کی جانب سے آئینی ترمیم پیر کو منظور کیے جانے کا امکان ہے۔ 27ویں ترمیم کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ حکومت نے مجوزہ 27ویں ترمیم میں کمانڈر آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ متعارف کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ عہدہ چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس ہی ہوگا۔ 27ویں آئینی ترمیم کے تحت آئینی عدالت بھی قائم کی جائے گی۔ آئینی عدالت میں ابتدائی طور پر 7 ججز ہوں گے۔ 7 ججز میں سے 5 کو موجودہ سپریم کورٹ بینچ سے منتخب کیا جائے گا، جس کے بعد ججز کی تعداد 9 تک لے جائی جا سکتی ہے۔ جسٹس امین الدین خان متوقع طور پر نئی عدالت کے سربراہ ہوں گے۔ ترمیم میں تمام ہائی کورٹ ججز کی مشترکہ سینیورٹی فہرست کی تیاری اور سپریم جوڈیشل کمیشن کو یہ اختیار
دینا بھی شامل ہے کہ وہ کسی جج کی رضامندی کے بغیر ہائی کورٹس یا ان کے علاقائی بینچز کے درمیان ججز کے تبادلے کر سکے۔ ایڈیٹر انویسٹیگیشن دی نیوز انصار عباسی کے مطابق اس اقدام کا مقصد عدالتی تبادلوں اور تقرریوں سے متعلق پرانے تنازعات کو طے کرنا ہے۔ یہ تنازعات حال ہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کے تبادلوں اور تقرریوں میں سامنے آئے تھے۔ 27ویں ترمیم جو کہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پیش کی گئی اور اسے اب منظور کر لیا گیا ہے وفاقی کابینہ کی جانب سے، اور اب کچھ دیر کے بعد سینٹ کا اجلاس ہونے والا ہے۔ 11:30 بجے کا وقت ہے اور سینٹ کے اجلاس میں 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ پیش کیے جانے کا امکان ہے، اور آئینی ترمیم کا یہ بل سینٹ کی قانون اور انصاف کمیٹی کے سپورٹ کیا جائے گا۔ سینٹ کا اجلاس کل یعنی اتوار کو بھی جاری رہ سکتا ہے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سینٹ میں آئینی ترمیم پر بحث کی جائے گی اور سینٹ کی جانب سے آئینی ترمیم پیر کو منظور کیے جانے کا امکان ہے۔